کہ کتاب ایک ہے، نازل اسے 2 دفعہ کیا جا رہا ہے، تو 2 تو ہیں نہیں کہ 2 راتوں میں اس کا اتارنا پایا گیا ہو۔ محققین نے جواب دے دیا کتاب ایک ہی ہے، لیکن اس کی تنزیل لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک جو ہے وہ برکت والی رات جسے ہم لیلۃ البرات یا لیلۃ النصف من شعبان کہتے ہیں اس میں ہوا ہے۔ اور پھر جب آسمان دنیا سے لوگوں کی ہدایت کے لیے اس قرآن کی تنزیل کا آغاز کیا گیا تھا، وہ بھی برکت سے خالی رات نہیں ہے، وہ بھی قدر والی رات ہے، اس میں آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لہذا دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر۔ تو یہ اعتراض رفع ہوا کہ جی ایک کتاب ہے اور اس کو 2 آیات تم پڑھتے اور اس کے نازل کیے جانے کا ذکر کرتے۔ بہرحال جی میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں۔ ہدایت من جانب اللہ، اللہ رب العزت ہم سب کو کچھ ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا ہو۔ ابن ماجہ ایک کتاب کا نام ہے، سیاستہ کی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ۔ امام ابن ماجہ نے اس کے اندر سنن مصطفیٰ یعنی وہ طریقہ اور سنن کے پہلو ذکر فرمائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے۔ جناب شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ اخ رسول زوج بطول، جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جناب شیر خدا روایت کرتے ہیں ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ تعالی لا ينزل في تلك الليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من مسترزق فأرزقه هل مبتلا فأوافيه أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم هل من قضاء هل من قضاء هل من قضاء حتى يطلع الفجر أو كما قال علي رضي الله تعالى عنه او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سیاستہ کی کتاب کا حوالہ میں نے دے دیا، صفحہ نمبر 99 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابن ماجہ شریف صفحہ نمبر 99 پر یہ حدیث حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی موجود ہے، جس میں جناب شیر خدا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات قیام سے گزارنا، اگلا دن روزے سے گزارنا، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اس شب کو نزول فرماتا ہے آسمان دنیا کی طرف، اور فرماتا ہے کوئی ہے بخشش کا طلبگار، میں خدا اعلان کرتا ہوں کہ جولی پھیلا کر تو دیکھ تیرا رب تیری بخشش کر دے گا۔ کوئی ہے رزق کا طلب کرنے والا اس شب کو جو بیٹھا ہو جولی پھیلا کے کہ اللہ میرے رزق میں وسعت عطا فرمائے تو میں اسے رزق عطا فرما دوں وسیع۔ کوئی کسی بیماری میں، تکلیف میں، شدت میں گرفتار ہو، کسی مصیبت میں پھنسا ہو، مجھ سے مانگ کر تو دیکھے میں رب اس کی وہ بیماری، شدت، وہ تکلیف، وہ تنگی، مصیبت اس کی رفع فرما۔ کوئی یہ چیز طلب کرنے والا ہے، کوئی فلان چیز طلب کرنے والا ہے، حل من قضا حل من قضا حتی یطلع الفجر، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اذن عام اور اعلان عام جو ہے طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ اسی ابن ماجہ شریف کے اندر جناب صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی،
اور دیکھو پہلے ابن ماجہ شریف کے اندر باب بنا ہوا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ مروی شعبان کی 15ویں شب رات کے بارے میں ہے نا، اس باب کے اندر وہ درج کیا جائے۔ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضور علیہ السلام کے مبارک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے وسیلے اور واسطے اور ان کے ذریعے سے آ رہا ہے نا، اس شب یعنی شعبان المقدس کی 15ویں شب کے بارے میں وہ اس باب کے اندر درج کیا جائے گا۔ تو باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی، وہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ تعالی لا یطلع الی اہل الارض فی تلک اللیلۃ فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں رات کو اللہ رب العزت اہل ارض زمین والوں کے اوپر نظر رحمت ایسا بولی آپ کو نظر ہو جائے۔ اچھا، جس کو اللہ رب العزت کا خاص کرم اس حوالے سے مل جائے تو کیا اس کی یہ والی اور اگلی زندگی سمر نہیں گئی؟ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے محدثین نے فرمایا اے یتجلی علی الناس بنظر الرحمت والمغفرت العامہ، کہ اللہ رب العزت خاص رحمت کے دروازے کھول کر مغفرت عام کا اعلان فرما دیتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِنٍ أَوْ كَمَا قَالَ۔ دو طرح کے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، باقی سب کی اللہ رب العزت بخشش فرما دیتا ہے، مشرک کی بخشش نہیں، مشرک کی بخشش نہیں، اور مشاہن یا بلا وجہ دینی کے اگر کسی اپنے مسلمان بھائی سے وہ عداوت اور بغض اور دشمنی رکھتا ہے تو اس کے معاملے کو جو ہے وہ الگ رکھا جاتا ہے، باقی مغفرت عام چکے ہے، اس لیے فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، میں اپنی طرف سے لفظ نہیں بول رہا ہوں، حدیث میں جو ہے میں نے وہ پڑھے، اللہ اپنی مخلوق کو بخشش مغفرت عام سے نوازتا ہے۔ چلو یہ چیز سمجھانے سے قبل میں بخاری شریف کے ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل ایک تحریر لکھوا کر اپنے پاس عرش پر محفوظ فرما لی۔ اس تحریر پر جو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پر عرش پر اس کو اپنے پاس محفوظ فرما لیا ہے آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ کم و بیش آدھی درجن سے زیادہ مرتبہ یہ حدیث آئی، اس میں تحریر کیا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، اللہ فرماتا ہے میں بخشنے پر بھی قادر ہوں، میری رحمت بھی ہے، پکڑ بھی ہے میری، عذاب بھی ہے میرا، میں غضبناک بھی ہوتا ہوں اپنی شان کے لائق، رحمت بھی فرماتا ہوں اپنی شان کے لائق، لیکن میں نے فیصلہ کر دیا ہے ہر دو طرح کے معاملے جو ہوں گے ان میں سے جو معاملہ دوسرے پر سبقت لے جائے گا، فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، جو میری رحمت ہے میرے غضب پر غالب آ جائے۔
بخاری شریف کی اس حدیث کے تناظر میں ابن ماجہ شریف کی اس حدیث کو ذرا دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ دیکھو جس طرح قرآن کی آیات بعض کے سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے نا، القرآن یفسر بعض بعض، اسی طرح احادیث بھی بعض کو سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو اب اس کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، تو میں جملہ عرض کر دوں، اگر اللہ رب العزت کی رحمت عام اور مغفرت عامہ کا مشاہدہ کسی نے کرنا ہو تو ایمان کی اینک لگا کر شب اس برات کو دیکھ لے، اللہ کی رحمت کی وسعت اسے سمجھ آ جائے۔ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِدٍ۔ اسی ابن ماجہ شریف کی تیسری حدیث پیش کر دوں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، اور اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ سب کو یار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بیان کرتی فقط ذات لیلۃ للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخرجت اطلبہ فاذا هو بالبقیع الغرقد رافع رأسه الى السماء فقال یا عائشہ هل تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عائشہ ان اللہ تبارک و تعالی ینزل فی تلک اللیلۃ الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر بنی کلب او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اماں جی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بستر مبارک پر نہ پایا تو میں انہیں تلاش کرتے ہوئے نکلی تو آپ جنت البقیع میں موجود تھے۔ میں پیچھے چلی گئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر کوئی ظلم کریں گے؟ میں نے عرض کی مجھے ایسا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جنت البقیع میں دیکھا، آپ آسمان کی طرف سر اٹھائے آپ تشریف فرما تھے۔ جب میں پاس گئی تو فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اے عائشہ یہ مبارک رات ہے۔ باب کون سا چل رہا ہے؟ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، کہ وہ کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے شعبان کی 15ویں شب کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ آسمان دنیا کی طرف آپ اپنا چہرہ مبارک کیے ہوئے موجود تھے۔ جب میں قریب گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق اس شب کو نزول فرماتا ہے۔ اپنی شان کے لائق اس شب میں نزول فرماتا ہے، یعنی اس نزول کا مطلب بھی یہ ہے کہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ پھر نظر رحمت فرما کر کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام نے فرمایا سمجھانے کے لیے، فرمایا بنو کلب کی بکریاں اس دور میں کثرت اشعار یعنی بالوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھیں اور اپنے عدد کی وجہ سے بھی مشہور تھیں کہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور ان کے جسم پر بال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے اور ان کے جسموں پر بالوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے؟ فرمایا اس شب کو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ تعداد لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، باب کے لفظ بیانی وہی ہے، کتاب بدل رہی ہے جامع ترمذی، یعنی پہلے جو میں 3 احادیث میں نے تلاوت کی ہے وہ ابن ماجہ شریف سے، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر ہے، لفظ بھی وہی ہیں باب بھی وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شب کو اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت فرماتا ہے
اور بخشش عام کر دیتا ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ مزید بھی احادیث ہے جو میں پڑھ سکتا ہوں، وقت کے دامن میں وسعت نہیں رہی ہے۔ بس یہ آخر میں عرض کرنا ہے کہ اس سے مراد برات والی رات نہیں ہے کہ شرلیاں پٹاخے چھوڑے جائیں اور گل گپاڑا کیا جائے۔ سمجھنے میں، لفظ کی سمجھنے میں غلطی لگی ہے، چونکہ جہالت کا دور ہے نا، ہمارے علاقے میں جہالت بہت زیادہ ہے۔ تو لفظ کیا ہے؟ شب برات نہیں ہے کہ وہ جسے ہم بارات کہتے ہیں، دلہا دلہن کو لانے کی رات نہیں۔ شب براعت کا مطلب ہوتا ہے بری و ذمہ قرار دے دے، یعنی کسی کا کھاتا سامنے رکھا جائے اور اس کا جمع تفریق جو ہے وہ اس کو سامنے رکھ کر جو منشی ہے وہ کیا کرتا ہے، اگر اس کا کھاتا صاف ہے تو وہ اس کے لیے مہر لگا کے دے دیتا ہے کہ اس سے اب کچھ نہیں لینا دینا ہے، یہ بری و ذمہ ہو گیا ہے۔ تو بات یہ ہے بھائی کہ اس رات کو ان احادیث کی روشنی میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے چونکہ بخشش عام ہوتی ہے تو اس کے بندوں کو کثیر تعداد میں بخش دیا جاتا ہے، گناہ اور لغزشیں خطائیں تقصیریں معاف کی جاتی ہیں۔ اللہ اپنی رحمت عامہ مغفرت عامہ کے ذریعے بخشش کے پروانے ان کے لیے جاری فرما دیتا ہے، اور فرشتے اللہ کے حکم سے ان کے لیے اللہ کی جانب سے ملنے والی مغفرت کو لکھ کر ان کو بری و ذمہ قرار دیتے ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات، آخری باتیں کر رہا ہوں جی، حلوے کھاون دا پروگرام ہے نا جی، پھر تاں اس واسطے بنایا نہ پکاؤ۔ کسی نے آج تک شاید نہ کسی نے سنا بھی آپ میں سے کسی نے کہ کوئی مولوی صاحب سٹیج پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہو کس شب کو یہ چیزیں تم نے پکانی ہیں، تو پھر ادھر آنا نفل پڑھنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے۔ کبھی کسی نے کوئی ایسا سنا ہے تو مجھے بھی بتاؤ ذرا۔ ویسے بخاری شریف کی حدیث ہے ایمان والوں کے لیے اچھا گمان کرنا چاہیے، بدگمانی گناہ ہوتا ہے۔ بدگمانی کیا ہے؟ بڑا سخت گناہ ہے، قرآن میں منع آیا بھئی، قرآن میں منع کیا گیا ہے، اجتنبوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے جو گمان تخمینے اندازے لگاتے پھرتے ہوتے ہیں نا، اس سے بچا کرو، اس سے کیا کرو؟ اجتناب کرو، تو بچو بھائی، بدگمانی نہ کہیں ہو جائے کسی کے بارے میں۔ تو عبادت کرو، ریاضت کرو، گڑ گڑاؤ، روو، آنسو بہاؤ۔ حدیث کا جملہ ایک عرض کرنے والا ہوں ایمان کی تازگی کے لیے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس آنکھ سے اللہ رب العزت کی خشیت سے معمور ہو کر آنسو نکل پڑا، میری طرف دیکھو، فرمایا حضور علیہ السلام نے وہ زمین پر بعد میں گرے گا، بخشش پہلے ہو جائے۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھا کرو۔ بلکہ حضور علیہ السلام تو یہاں تک فرما چکے ہیں رونا نہیں نہ آتا کسی کو، اتنے سنگ دل، ہم بڑے سنگ دل ہو گئے ہیں، یعنی یہ ایک پورا موضوع میں کبھی بیان کروں گا کہ ہم کتنے سخت دل ہو۔ آج تو ہمیں یہی نہیں، مطلب دل پر کچھ گزرتی نہیں ہے، ہمارے سامنے میڈیا پر اخباروں پر یہ سارا کچھ اسلام کے خلاف بکا جا رہا، بولا جا رہا، اور ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ اس طرح کے ہم مردہ دل ہو چکے ہیں، اور نام ہمارا زندہ دل۔ جس قوم کی لڑکیاں بلہ لے کر گیند لے کر بازاروں میں پھرتی ہوں وہ زندہ دل قوم ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ زندہ دل، یعنی اتنی حالت ہماری ابتر ہو چکی ہے۔ بہرحال حضور پر نور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رونا نہیں نہ آتا تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو، اللہ پھر بھی معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔